بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اچھے لگ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ آج۔ نئی بات کیا ہے؟ نئی بات ہے کہ آپ نے کٹنگ کروائی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی نئی بات تو میں راز کھولنا شروع کروں؟ نہیں، باقی ہم بریک میں بات کریں گے میرا خیال ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ خواتین حضرات، آج کا یہ سیگمنٹ اور جو یہ سیگمنٹ ہم نے ترتیب دیا وہ اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنا ایئر ٹائم، جو کہ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ انتہائی قیمتی سے اعتبار سے کہ آپ کی بہت ساری محبتیں شامل حال ہوتی ہیں، بہت زیادہ ویورشپ دنیا بھر میں، پاکستان بھر میں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک بہتر مصرف بھی کیا جائے، اور بہتر مصرف یہ کہ وہ پاکستانی جو کسی بھی انداز میں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں یہاں زحمت دی جائے اور انہیں سلام پیش کیا جائے اپنے سیگمنٹ میں ان خدمات پر جو انہوں نے اب تک سر انجام دی ہیں۔ آج بھی ہم بہت ممنون، بہت مشکور کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں، اور قیمتی وقت اس اعتبار سے بھی کہ وہ وقت عام طور پر پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور نہ صرف پاکستانیوں کی بلکہ سرحدوں کے پار بھی اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ لبیک کہا ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر میں ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں ایم وی سویز ہو یا اس کے بعد پاکستان کے باہر موجود قیدیوں کی پاکستان واپسی، دشوار ترین حالات میں سے بھی، مشکل ترین حالات میں سے بھی پاکستانیوں کی امانت اس میں بالکل بہترین طریقے سے منتقل کر کے ان قیدیوں کو واپس لانے والے، ان مخفیوں کو واپس لانے والے ہم سب کے جانے پہچانے پاکستان کا فخر، پاکستان کے سپوت جناب انصار برنی۔ بھرپور تالیاں۔ السلام علیکم سر۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ پلیز سر، یہ کیا سوجھی آپ کو زندگی میں بڑے آسان کام ہے کرنے کے لیے؟ یہ تو ماشاءاللہ خطرات بھی ہیں، سوالات بھی ہیں، پھر لوگوں کی امانت، اگر کوئی کسی ایک معاملے میں ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو جائے تو اس کی حفاظت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ اتنا پرخطر راستہ کیوں اختیار کیا؟ آسان کام تو سبھی کر لیتے ہیں نا، اور مشکل کام کے لیے اللہ کسی کو چنتا ہے، واہ، اور جب اللہ کسی کو چن لے تو کامیابیاں بھی وہی دیتا ہے۔ بے شک۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سر فخر سے بلند کر لیتے ہیں، لیکن ہر وقت اس کے سامنے جھکا رہتا ہے زندہ باد۔ کہ مالک یہ ساری عزت، یہ ساری کامیابیاں تیری عطا کر۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے تو انصار برنی صاحب کی جو خدمات ہیں ان کا احاطہ کسی ایک پروگرام میں، کسی ایک پیکج میں، کسی ایک نشست میں تقریباً ناممکن ہے، لیکن ہم نے اپنے تئیں بس ایک بہت چھوٹی سی جھلک ان کے کام کی دکھانے کے لیے آپ کو ایک پیکج مرتب کیا ہے۔ وہ پیکج آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ذرا گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ خبریں بھی ہیں ہمارے پاس انصار برنی صاحب کے توسط سے پہنچانے کے لیے۔ یوں تو بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، لیکن کایا ایسی پلٹی کہ بھارتی صحافی بھی کہہ اٹھے۔ Families are thankful, not to the Indian government, ironically to this man, Pakistan former Human Rights Minister Ansar Bernie. آج میرے ہسبینڈ واپس آ رہے ہیں تو وہ صرف ایک ہی انسان ہیں، وہ پاکستان سے مسٹر انصار برنی جی ہیں۔ انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور ان کا میں کافی اچھے سے دھنیہ واد کرنا چاہتی ہوں۔ آئے ہم سب آج عہد کریں، اس شام کو عہد کریں کہ ہم جئیں گے تو دوسروں کے لیے، امن کے لیے۔ I have a pen. I always have a tears in my eyes because they are human being too. It is difficult. Sorry. پاکستانی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑی محبت، آپ کا بہت مان ہے پاکستانیوں کے دلوں میں۔ میں جو کچھ بھی ہوں پاکستان کی بدولت ہوں، پاکستانیوں کی بدولت ہوں۔ بے شک۔ میرا جینا مرنا، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ میرے خون کا قطرہ قطرہ اس مٹی کے ذرے ذرے کا کیا مقبوض کہنے، ہے۔ کیا خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ میں اس قرض کو اپنی مٹی کو لوٹا سکوں اور میرے لیے یہ فخر ہو۔ آمین آمین آمین۔ اور آپ بہت اچھے سے اپنا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اپنے حصے کی آپ نے بھرپور شمعیں روشن کی ہیں، اور بس خدا کرے کہ ان شمعوں کی روشنی پاکستان بھر کو روشن کیے رکھے۔
سب سے زیادہ اطمینان کا لمحہ ہم اکثر بات کرتے ہیں جب بھی اس قسم کے کسی معاملے میں جہاں انسانیت کی خدمت کا معاملہ درپیش ہو, جہاں پاکستان کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہو, تو کچھ مومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بڑے قابل فخر ہوتے ہیں, جب آپ کو یاد ہوتا ہے کہ اس رات میں بڑے چین کی اور بڑے سکون کی نیند سویا تھا, بڑا شکر ادا کیا تھا میں نے اللہ کا کہ اس نے مجھ سے یہ کام لیا. خیر طویل فہرست ہوگی لیکن ہاں ایک طویل فہرست ہے, لیکن چونکہ وہ ایک چیز ابھی آپ نے دکھائی ایم وی سوئس کے حوالے سے تو میں بتاؤں کہ پیسے پھنس گئے تھے, پیسے پھنس گئے تھے, ملینز پھنس گئے, اور پھنسنے کے بعد ایسے پھنسے کہ کوئی راستہ نہیں تھا, بدامی کوئی راستہ نہیں تھا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نہر سوئس کے اوپر تھا, ایجپٹ تھا اس وقت میں, آنر سے مل کے آ رہا تھا اور نہر سوئس کے اوپر تھا. آدھے نہر سوئس کا پل میں نے کراس کر لیا تو آدھا کراس کرنا باقی تھا کہ مجھے فون آیا کہ سب ڈوب گیا, سب ختم ہو گیا. اور اتنی دیر میں مجھے ایک کال آتی ہے کسی دوست کی جو برسوں میں کبھی فون کرتے ہوں گے. میں نے ان سے کہا کہ یہ فیلڈ مارشل کے آفس کا معاملہ ہے تو کیا آپ دیکھ سکتے. انہوں نے کہا میرے ساتھ کورس میٹ ہیں اور یہ ساری, اور 20 منٹ کے بعد فون آ گیا کہ سب کلیئر ہو گیا. وہیں میں سجدے میں گر گیا. میں نے ایک وہ سجدہ مجھ سے, میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ سجدہ ختم ہو, بے ساختہ سجدے کی ادائیگی جو ہے, بس وہ دو چیزیں تھیں اس وقت میرے پاس, ایک مدینہ, ایک کعبہ. اور مدینے سے جب کوئی چیز چلتی ہے اور کعبے تک پہنچتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور بس وہ لمحہ تو میں اپنی زندگی میں کبھی جب بے شمار لمحے مایوس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ایک, میں نے جب بھی دیکھا, جب بھی مایوسی قریب آنے لگی تو میں نے ٹو بی آنیسٹ, اللہ گواہ ہے, مدینے کی طرف دیکھا ہے اور اپنے رب سے لو لگا لیا. اب تم جانو, تمہارا کام جانے, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتا ہوں, بس دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف, اور جس نے وہاں لو لگا لی نا اس کا تو کیا بات ہے. اچھا ابھی یہ حالیہ جو ایک معاملہ درپیش ہے کبیر کی واپسی, ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے نا. کہ یار یہ میں بڑے دیر سے سوچ رہا تھا اقرار کہ میں اس کو کیسے اناؤنس کروں. آپ کو یاد ہوگا 6 مہینے پہلے ایک ARY نے سب سے پہلے بریک کی تھی خبر انصار برنی ٹرسٹ کی کہ ایک جہاز ہٹ ہوا ہے اور تباہ ہو گیا ہے اور اس میں 7 لوگ شہید ہو گئے ہیں یا مر گئے ہیں یا وفات پا گئے ہیں, ایک کبیر حسین باقی بچے ہیں. صحیح. اور وہ اس وقت یمن میں ہیں. بڑا مشکل تھا رابطہ کرنا, لیکن کسی طریقے سے کرتے 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 ہم نے ان تک رابطہ کر لیا. کیا بات ہے. کیونکہ اب ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی, ہوا یہ تھا کہ آپ کے یہاں تو آج کل وہ ریٹنگ کے سلسلے میں ایک ٹی وی چینل نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کچھ نہیں ہوا. اچھا. کسی کو بٹھا کے انہوں نے یہ اعلان کروا دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن ARY نے خبر دی. اگر میں کہہ رہا ہوں, انصار برنی کہہ رہا ہے, ایک وکیل ہے, ایک ذمہ دار شخص ہے, ایک طویل پیچھے ایک جدوجہد ہے, تو میں غیر ذمہ دارانہ بیان تو نہیں دے سکتا. اب میں نے کہا حادثہ ہے, حادثہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ 7 لوگ بقول کبیر صاحب کے وفات پا چکے ہیں. زندہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن چیف آفیسر کہہ رہا ہے کہ وفات پا چکے ہیں, تو میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے. ان کی خبر صرف ایک شک یہ تھا کہ چونکہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے, آزادی میں نہیں ہے, تو ممکن ہے کہ ان سے کچھ کہلوایا جا رہا ہو. تو اس وقت ہم نے اعلان کیا. اعلان کرنے کے بعد جب یہ تردید آ گئی ایک ٹی وی چینل سے کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, صحیح, اور یہ سب غلط ہے, یہ سب جھوٹ ہے, تو آج میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ 4 دسمبر کا واقعہ ہے, پچھلے سال کا 4 دسمبر کا واقعہ ہے, بقول کبیر صاحب کے. کبیر صاحب کو الحمدللہ انصار برنی ٹرسٹ IOM کی مدد سے لا چکا ہے. میں IOM کا انتہائی مشکور ہوں. کیا بات ہے. یمن سے نکال کر لائے ہیں, وہ آ گئے پاکستان, اور میں وہ باقی فیملیز میں کیسے کہوں کہ ان کے بقول وہ کہتے ہیں 101% انہوں نے لاشیں دیکھی ہیں, اور باقی 7 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, اور وہ بھی تقریباً بس موت کے منہ میں تھے کہ اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا اور ہم ان کو وہاں سے یمن سے نکال کے لے کے آنا, اس سچویشن میں لے کے آنا. میں IOM کا اسپیشلی تھینکفل ہوں, انہوں نے اس میں بڑا اہم ہمارے ساتھ کردار ادا کیا. تو باقی گھر والے اب ان کے لیے فاتحہ, درود, اور ہم سب بھی دعا کریں, ظاہر ہے, اور ہم سب آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. جہاں ہمیں کبیر کے گھر آنے کی خوشی ہے,
वहाँ इन अफराद के ना होने की भी खुशी है। और ज़िम्मेदार मीडिया को मैं ये कहूँगा कि ज़रा जिम्मेदारी से काम लो, किसी के जख्मों से ना खेला बिल्कुल ठीक करो। बात है। सिर्फ और मैं ARY पे इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ कि आपके यहाँ सबसे पहले बिल्कुल ये ठीक बात। आपने हमारे साथ ब्रेक की थी ये खबर। और बल्कि हमने आपके साथ एक और भी अंसार भाई, आपको याद होगा सऊदी अरब में जो ख़वातीन और बच्चे कैद हैं, बहुत आपने प्रोग्राम भी किया था इकरार, उसमें बड़े दर्द दिल के साथ पाकिस्तानियों ने हमसे पूछा भी कि फिर बाद में क्या मामला हुआ। आप ज़ाहिर है उसे फॉलो भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से कि वो बच्चे, वो ख़वातीन जो यहाँ से उम्रे के बहाने भिजवाए जाते हैं कि हम आपको उम्रे में भेजते हैं, और फिर वो वहाँ मनशियात कुछ सामान उन्हें दे दी जाती है। इकरार, एक बात तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से, एक बात को तो बार बार उजागर करो जरूर कि उम्रे के धोखे में ना आए। हम मुसलमान लोग अल्लाह और रसूल के घर जाने के लिए अपने आप को भी बेचने को तैयार हो। ज़ाहिर है वो इतनी ये मोहब्बत और हमारा अक़ीदत है जज्बा ना है, जी, हाँ। अल्लाह से इश्क है, नबी से इश्क है, ये हमारा जज्बा है। होता ये है कि चलते हुए आपको कहेंगे, पहले तो अनाउंस करेंगे कि हम फ्री उम्रे पे ले जा रहे हैं, NGO बनी हुई है, मुख्तलिफ ड्रामे चल रहे हैं। उसके बाद फिर वो आपको एयरपोर्ट पे आपको कहेंगे अरे ये टूटा हुआ बैग लेके अल्लाह के घर जा रहे हो, इस हालत में जा, आपको एक नया बैग दे देंगे, नई चप्पलें दे देंगे। कुछ लोगों को ये कहेंगे मसलन इकरार वहाँ पे है या बदामी वहाँ पे है, मैं कहूँगा यार मेरे बच्चे वहाँ हैं या दोस्त वहाँ हैं, यार उनको ये दवा दे और अब देना। जब आपने उम्रा करवा रहे हैं आप उसको, तो वो इतना ओब्लाइज तो करेगा ही आपको। ओब्लाइज करेंगे, वो दवा लेके जा रहे हैं। अच्छा होता है। अब इसमें एक जो मैं खास चीज एक्सक्लूसिव देना चाहता हूँ वो ये है कि 6 लोग भेजे, उन 6 में से एक को पकड़वा दिया, 5 निकल गए। तो जो पकड़ा गया उससे जो चीज बरामद हुई उसका भी आपको इनाम मिलेगा, और जो ये बाकी निकल गए हैं उनके भी ज़ाहिर एक के पीछे आपको लगा दिया और बाकी सबको निकाल दिया वहां से, तो वो भी आपका आमदन हो गई उम्रे के नाम पे। नंबर 1। नंबर 2, और वहाँ बच्चे छोटे छोटे आपने भी देखे, छोटे आपने बच्चे, दिखाया, जेलों के अंदर से फुटेजेस सिर्फ यही नहीं, मासूम बच्चियों के नाजुक हिस्सों में हीरोइन रखकर ले जाई गई है, जिनको सजाए मौत हुई थी और अंसार बर्नी ट्रस्ट ने उनको रहाई दिलवाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी बच्चियां। और अब ये बच्चे और फैमिलीज, इनका स्टेटस हम चाहेंगे कुछ। यार मैं तो फिर देखते ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई आपके दिमाग में ऐसा तकब्बुर ना आए, या ये अल्लाह का काम है, अल्लाह करता है और अल्लाह हमें इज्जत दे देता है। अच्छा दूसरी चीज ये कि इन बच्चियों को वहां पे सेक्स इंडस्ट्री में भी ले जाया जा रहा है, यहाँ से धोखा देके। यार वो जगह जो कि जद्दा उतरने के बाद अभी आप काबे पहुंचते नहीं है, मदीना उतरने के बाद अभी रोजे रसूल पे आप होते नहीं है कि आपका जिस्म कांप रहा होता है, आपके रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं, और वहां आप लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं, इनको धोखे से लेके जा रहे हैं। और जब एक दफा कोई गलत काम कर लेती है फिर वो जाहिर है सारी जिंदगी के लिए फिर आप एक हम उससे बुरा समझते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जरूर उजागर करो बार बार कि उम्रे के धोखे में ना जाएं, एजेंट के जरिए ना जाएं। इकरार अभी टर्की से किसी पे एतबार नहीं करें सामान वगैरह के मामले में। बिल्कुल नहीं। अभी टर्की से कुछ लोग निकाले हैं, टर्की से उनके नाखून जंबूर से खींच लिए गए हैं, हाथ और पांव के, सर पे हथौड़े मारे गए हैं, तावान तलब किया जा रहा है इनको। यहाँ से एजेंट जब ईरान भेजता है, ईरान के रास्ते टर्की और आगे जाता है, वहां अब इनको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार नहीं। यही एजेंट वहां बैठे हुए हैं जो इनको पकड़ के फिर तावान मांगते हैं, और इन मिलियंस लाखों में। यहाँ घर में वीडियोस भिजवाते हैं तशद्दुद वाली, वो तशद्दुद की वीडियो आती है, फिर मैं आपको इस वक्त दिखा नहीं सकता वो वीडियो कि नाखून निकले हुए हैं, सर फटे हुए हैं, और उनको किस तरीके से रहाई दिलाई है। वाले बेचारे अपनी जायदादें बेचते हैं, ना उधार लेके, बीवी का जेवर, माँ का जेवर, हाँ वो मजबूर हैं। यार मैं लीबिया से समंदर से कितनी लाशें लाया हूँ, यार यहाँ मरोगे कम से कम हम 4 लोग तुम्हें कंधा तो दे लेंगे, अपनी माँ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा चेहरा तो देख लेंगे, तुम वहां जाके मर रहे हो। नहीं चाहिए ऐसा पैसा, लानत भेज दो ऐसे पैसे पे, और अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह यहीं तुम्हें इंशाल्लाह भाई आपके आने से एक तो हौसला भी बहुत बढ़ा, और चलिए कुछ अच्छी बातें अल्लाह करे कुछ लोग भी अगर सीख जाएं और कुछ बाज आ जाएं अपने मकासद से, तो शायद हम सब इस अजर में हिस्सेदार होंगे। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। हम बहुत भरपूर तालियों में इनकी खिदमत जो है हम रुखसत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वसीम, और इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह बेटा, थैंक यू सो मच। छोटे से वक्फे के बाद हम हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। ये फिर छा गया, कैसे
कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है।